الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سورۃ الانفطار ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سورتیں مکی کہلاتی ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یہ سورت بھی سور مکیہ میں سے ہے، اور اس سورت کا مضمون مبارک جو ہے، مضمون اصلی یا موضوع اصلی یا سورت کا عمود، جیسے کہ مختلف علماء کرام اپنے مصطلحات میں بیان فرماتے ہیں، وہ اثبات بعث اور اثبات معاد ہے، یعنی اثبات قیامت. حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا: من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی عین، جو شخص یہ چاہے کہ میں قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں گویا، تو فرمایا فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں قیامت کا منظر گویا کہ ایسے دیکھوں جیسے میری آنکھوں کے سامنے قیامت ہے، تو فرمایا کہ وہ یہ 3 سورتیں پڑھا کرے اور ان 3 سورتوں کے معانی اور ان کی آیات میں غور اور فکر اور تدبر کیا کرے، تو گویا اسے قیامت کا منظر سامنے نظر آ جائے گا. پہلی سورت سورت تکویر جو آپ پڑھ چکے، اذا السماء اذا الشمس كورت، اور دوسری سورت فرمایا اذا السماء انفطرت، اور تیسری سورت جو ہے فرمایا اذا السماء انشقت، کہ ان 3 صورتوں میں پروردگار عالم نے نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، احوال قیامت ایسے انداز میں بیان فرمائے ہیں کہ گویا وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا. اور اسی طرح جیسے میں نے الحمدللہ متعدد دروس میں عرض کیا ہے کہ یہ 3 مسائل جو ہیں بڑے بنیادی مسائل ہیں، ہر مسلمان کو ان مسائل کے اوپر پوری توجہ کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور ان پر کامل ایمان رکھنا چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ توحید. اور توحید بھی یہ نہیں کہ جو ویسے ہم لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے، توحید کے سارے اقسام، یعنی توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی، اور توحید فی الاسماء والصفات بھی.
ان تینوں کا مختصراً خلاصہ یوں سمجھ لیں، توحید ربوبیت کا کیا معنی کہ مالک، رب، خالق، پیدا کرنے والا، روزی رساں سب جو ہے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ گویا کہ توحید ربوبیت ہو گئی. توحید الوہیت کا کیا معنی کہ عبادت کا مستحق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات. یہ ہے توحید الوہیت کہ جو چیزیں عبادت میں آتی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے. کیا معنی؟ رکوع ہے، سجود ہے، نماز ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، سورنا ہے، پکارنا ہے، یہ سب عبادت ہیں. اس کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ. یہ توحید الوہیت. اور توحید اسماء و صفات آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ اس کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کی صفات پر جو صفتیں اس نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں یا حضور پاک کی زبان پر بیان فرمائی ہیں، ان تمام صفتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. جیسے اللہ کی صفت رحمان بھی آئی، رحیم بھی آئی، حی بھی آئی، قیوم بھی آئی. اسی طرح اللہ کی صفات میں اللہ کے ید مبارک کا ذکر آیا، ساق مبارک کا ذکر آیا، اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اور اس میں ہم کسی کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ مثل بھی نہیں دیں گے، اور ان کا انکار بھی نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے توحید. اور دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. یعنی توحید پر ایمان ہو اور نبوت اور رسالت پر ایمان نہ ہو تو تب بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تینوں قسمیں مانتا ہے لیکن انبیاء پر ایمان نہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک پر ایمان نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. یعنی اللہ نے جتنے انبیاء بھیجی ہیں برحق، جتنے رسول بھیجے ہیں برحق، تمام اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم تابع ہیں شریعت حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ دو مسئلے. اور تیسرا مسئلہ یاد رکھیں وہ یہ ہے مسئلہ قیامت. کیا معنی؟ اس پر بھی ایمان ایسے ضروری ہے جیسے اللہ پر ضروری، جیسے اللہ کے رسول پر ضروری ہے. یہ بھی ایمان میں یعنی ایک بنیاد ہے ایمان کی کہ قیامت برحق ہے، ہماری موت برحق ہے، عالم برزخ اور عذاب قبر برحق ہے، اور قبر کے بعد اٹھنا ہے، میدان حشر میں جانا ہے، وہاں حساب ہوگا، سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے. ایمان والوں کو اللہ اپنی رحمت سے جنت دیں گے اور کافر اور مشرک کو ہمیشہ کے لیے جہنم ملے گی. ان پر بھی آدمی کا ایمان اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ کی توحید پر ضروری. یعنی اگر خدا نہ کرے ایک آدمی اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن قیامت پر ایمان نہیں ہے، یا کہتا ہے جی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے پل صراط ہوگی اور پھر پل صراط سے کیسے گزارا جائے گا اور کیوں گزارا جائے گا، اور جناب نامہ عمل کیسے تولے جائیں گے، ہم نے تو دنیا میں عمل کیے ختم ہو گئے، پھر وزن کس بات کا ہوگا، اور جناب پتہ نہیں اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی، اتنی بڑی جہنم کہاں ہوگی. یہ خیالی باتیں ہیں، کوئی دماغ میں نہیں آتی. اگر اس کا انکار کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح توحید کا منکر کافر ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر کافر ہے. فرق اتنا ہے یاد رکھیں کہ عالم قیامت یاد رکھیں، ایک موٹی بات دماغ میں ہو انشاءاللہ تو کبھی غلطی نہیں ہوگی، کہ عالم قیامت جو ہے وہ ایک عالم غیب ہے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے عالم برزخ بھی عالم غیب ہے، قبر کا معاملہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور قیامت کا معاملہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم غیب جانتے نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یؤمنون بالغیب، ہم غیب کے ساتھ ایمان لائیں گے
لیکن وہ ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آ سکتا کہ ہم نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں. جب ایک انسان نے ایک عالم کو دیکھا ہی نہ ہو تو اس کو وہ بات سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہے. یعنی اب آپ مثال کے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں اور اپنے بیچارے ہمارے جو بھائی دیہات میں رہنے والے ہیں، جنہوں نے کبھی شہر نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی آج کل کی جدید چیزیں نہیں دیکھی ہیں، انہیں اگر آپ یہ سمجھائیں کہ ایک اتنی سی مشین ہوتی ہے، اس کو کمپیوٹر کہتے ہیں، اور اس میں لاکھوں آدمیوں کے پاسپورٹ درج ہوتے ہیں، نمبر درج ہوتے ہیں، معلومات درج ہوتے ہیں، بس ایسے بٹن پہ ہاتھ رکھو تو سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے، وہ کہے گا جی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جی. اتنی سی مشین میں اتنی ساری مخلوق کے حالات، ہم اگر نام ہی لکھنے بیٹھے تو کم از کم 2 3 4 رجسٹر چاہیے. اور یہ عجیب آدمی ہے کہتا ہے اتنی سی مشین ہے، اور اس میں ایک فلم چل رہی ہے، ایک معمولی سا رول چل رہا ہے، اور سارا کچھ اس میں فیڈ کر دیں اور جب چاہے دیکھ لیں. وہ اپنے اندر محفوظ بھی رکھتا ہے سال ہا سال تک، کہ جب بھی چاہیں آپ اسی بٹن پہ ہاتھ ماریں، اس کا لکھا کچا چٹھا سارا سامنے آ جائے گا. وہ کہے گا جی سوال پیدا نہیں ہوتا حضرت، آپ کو دھوکا لگا ہوگا، بس ٹھیک ہے آپ اچھے آدمی ہیں، میں چپ کر جاتا ہوں، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. سے جناب آپ سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں کہ جی وہاں 30 منزلہ اور 50 منزلہ اور 80 منزلہ بلڈنگیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک لفٹ لگی ہوتی ہے کہ آپ دروازہ کھولیں، اندر کھڑے ہو جائیں، اپنے بلڈنگ کا، اپنی منزل کا نمبر پہ ہاتھ رکھیں اور آپ کو 10 سیکنڈ میں وہ اوپر پہنچا دے گی. وہ کہے گا جی کیسے ہو سکتا؟ پہلے تو 80 منزلہ بلڈنگ کیسے بن سکتی ہے؟ پھر 80 منزلہ اگر بلڈنگ چلو بن بھی جائے تو سیڑھیوں میں چڑھتے چڑھتے آدمی کو تو 2 گھنٹے چاہیے. یہ ایسی مشین کیسے ہو سکتی ہے کہ اس میں آدمی چڑھ جائے اور وہ اوپر 1 منٹ میں پہنچا دے؟ اس لیے کہ حالانکہ یہ چیز موجود ہے لیکن وہ مان نہیں رہا چونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے. جیسے ہمارے اپنے مکان کے ساتھ کسی کا مکان ہے، اس میں حاجی صاحبان تشریف لے آئے پچھلے سال، وہ ماشاءاللہ بہت بڑا مکان ہے، اس میں بھی لفٹ لگی ہوئی ہے. اور حاجی جو آئے تو وہ ہمارے دیہاتی بھائی تھے جن کی ساری زندگی دیہات میں گزری. جب 2 حاجیوں کو انہوں نے لفٹ میں کھڑا کر کے بٹن دیا، اوپر چلا گیا، باقی حاجی کہیں جی ہم تو نہیں چڑھتے، ہمارے تو 2 ساتھی خدا جانے کہاں مر گئے. ان کو ایک بلا آئی اٹھا کے لے گئی، پہلے ان کو لے آؤ، ان کی شکل ہم دیکھیں پھر ہم اندر جائیں گے. ان کہ خدا کے بندو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کھڑے ہو جاؤ، ہمیں تمہارے ساتھ کیا ہمدردی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ گے تو ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے گا. وہ جناب کئی گھنٹے تک سامان رکھ کے سڑکوں پہ بیٹھے رہے، اندر نہیں گئے. بڑی مشکل سے ایک آدمی کو ساتھ کھڑے کر کے انہوں نے جناب تجربہ کرایا، اوپر گئے، نیچے گئے، پھر ان کی تسلی ہوئی. پھر بھی انہوں نے کہا کہ جب ہم اکیلے ہوں گے پھر تو ہم نہیں چڑھیں، یا تو ہر وقت تمہارا آدمی ہمارے ساتھ کھڑا رہے. اب حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لفٹ نہیں ہوتی، یا وہ اوپر نہیں جاتی، یا وہ اوپر پہنچ نہیں سکتی، لیکن جس نے نہ دیکھا ہو اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. تو ہمیں بھی چونکہ عالم برزخ اور عالم قیامت ہم نے نہیں دیکھا، وہ غیب ہے، اس لیے ہمیں بھی سمجھ نہیں آ سکتا کہ ہمارے سامنے ایک آدمی مر گیا ہے اور وہ تلاجے میں رکھا ہوا ہے، یا ایک آدمی کو کوئی جنگل کا درندہ کھا گیا ہے، یا ایک آدمی جل کے راکھ ہو گیا ہے، یا ایک آدمی دریاؤں میں ڈوب گیا ہے، یا ایک آدمی قبر میں دفن ہونے کے بعد مدتیں گزری وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مٹی میں مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی عجیب بات ہے، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ عذاب کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں چونکہ انہوں نے نہیں دیکھی ہیں. حالانکہ صحیح حدیث مبارک ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر، آپ نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی پر جب موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی. اس نے کہا دیکھو تم میری اولاد ہو اور میرے بیٹے ہو، اور میں بڑا گناہگار ہوں، اور میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دربار میں پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں، چونکہ میرے اعمال بڑے سیاہ ہیں، میرا نامہ عمل جو ہے وہ سیاہیوں سے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے،
اور مجھے خوف ہے اور یقین ہے کہ میں اگر اللہ کی دربار میں گیا تو مجھے سخت سے سخت سزا ملے گی، لہذا تم ایک مہربانی کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈال، مجھے جلا دیں اور راکھ بنا دیں، اور راکھ بنانے کے بعد کچھ راکھ میری دریاؤں میں بہا دیں، اور کچھ راکھ میری جو ہے جب عین تیز اندھیری جب چل رہی ہو کبھی تو اس سخت ہوا میں اڑا دیں، تاکہ میں راکھ بن جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، میں ہواؤں میں اڑ جاؤں گا، میں دریاؤں کے پانی میں بہہ جاؤں گا، اس طرح میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اس نے اپنے عقل کے مطابق لیکن اللہ کے خوف سے ایک فیصلہ فرمایا، وہ آدمی مر گیا، اولاد نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، اسے جلایا گیا، اسے راکھ بنایا گیا، اسے راکھ کو اکٹھا کر کے کچھ دریاؤں میں بہایا گیا، کچھ ہواؤں میں اڑایا گیا۔ جب یہ ساری کارروائی ختم ہو گئی، اللہ نے حکم دیا دریاؤں کو کہ مٹی اکٹھی کرو۔ وہاں تو حکم دینے کی دیر ہے، مٹی اکٹھی، ہواؤں کو حکم دیا کہ راکھ اکٹھی کرو، وہاں راکھ اکٹھی ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ بندہ پیدا، کھڑے ہو جاؤ۔ اب انسان کامل پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ تم نے کون سی عقل مندی کی کہ اپنے آپ کو آگ میں جلوا دیا؟ اس نے کہا پروردگار عالم، سیدھی بات ہے، آپ تو میرے دلوں کا راز بھی جاننے والے ہیں اور علام الغیوب ہیں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، لیکن کیا آپ کے ڈر سے کہ میرے اعمال اتنے گندے تھے، مجھے یقین تھا کہ مجھے جہنم کی سزا ملے گی، تو میں نے کہا اس سزا سے بچنے کے لیے میرے عقل میں ایک طریقہ آ گیا کہ جب میں بکھر جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا اور جل جاؤں گا، جس طرح آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ان کے بھی دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ بس یہ عذاب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، آگے بچ گئے۔ ان کے دماغ میں بھی ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس طرح جب ہم مردے کو جلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی راکھ کو ہم ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں اور گنگا میں بہا دیتے ہیں تو بس بات ختم ہو گئی، وہ آئندہ آنے والے زمانے کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور پھر اسے کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ان کے دماغوں میں بھی یہ بات سمائی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے ڈر سے کیا ہے، لیکن کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میں نے لاکھوں ذرات کو اکٹھا کر کے تیرے باپ کی غذا بنایا، اس غذا سے پھر میں نے تیرے باپ کے رگوں میں خون دوڑایا، اس خون سے پھر میں نے مادہ منویہ بنایا، اس مادے کو پھر ایک عورت کے رحم میں منتقل کرایا، پھر وہاں جا کے تجھے بچہ بنا کے پیدا کیا، تو جو اتنی مخلوق کو جمع کر کے بندہ بنا سکتا ہے، تیری راکھ کو جمع نہیں کر سکتا؟ تجھے راکھ رکھتے ہوئے عذاب میں نہیں دے سکتا؟ تو میرے اجزاء اگر تقسیم ہو جائیں تو میرا عذاب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ آپ تو قادر ہیں، بہرحال آپ یہ بھی تو جانتے ہیں جو کچھ میں نے کیا ڈر سے کیا، فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا، تمہیں عذاب سے میں نے بچا لیا، لیکن میرے حکم کی خلاف ورزی ہے یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کو جلا دیا جائے۔ کیا معنی؟ یعنی آپ اپنے عقل سے اللہ کے عذاب کو روک رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو ٹال رہے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ باتیں ہمارے عقل اور خرد سے ماورا ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ جناب ایک چھوٹی سی قبر ہے، ایک چھوٹی سی قبر ہے، ادھر مرد کی ہے، ادھر عورت کی ہے، ادھر عابد کی ہے، ادھر زاہد کی ہے، ادھر صالح کی ہے، ادھر طالح کی ہے، ادھر اللہ کے ولی سوئے ہوئے ہیں، ادھر فاسق اور فاجر سوئے ہوئے ہیں، کبھی ادھر مومنوں کی قبریں ہیں اور ساتھ میں کافروں کی قبریں ہیں۔ کبھی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جہاں ہم نے قبرستان بنایا ہے اس کے نیچے پہلے اور کوئی کافروں کا قبرستان ہو، کیونکہ دنیا بدل جاتی ہے، زمینوں کی تہ بدل جاتی ہے، دریاؤں سے آ کر سیلاب میں زمینیں بہہ جاتی ہیں، تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اور پھر بعض قرآن کی آیات میں بھی آ گیا اور احادیث میں بھی آ گیا کہ روح علیین میں ہوتا ہے مومن کا اور کافر کا روح سجین میں ہوتا ہے۔ تو اب آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ جی روح علیین میں ہے، کافر کا روح سجین میں ہے اور بندہ اس قبر میں ہے اور گیا بھی گل سڑ ہے، تو عذاب کس کو ہوتا؟ کیونکہ یہ باتیں اس کے سمجھنے سے بالا تر ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تو غور کرے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے تو نے کہ ایک بستر پہ میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، میاں خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، مجھے کوئی عذاب دے رہا ہے، ساتھ بیوی کو پتہ نہیں ہے،
اور کبھی کبھی خواب میں ایسی مار پڑتی ہے، اٹھے تو اسے درد محسوس ہوتا، اٹھے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا وہ مارنے والا کون ہے، وہ تکلیف پہنچانے والا کون ہے، اور ساتھ اتنے سونے والے کو پتہ نہیں۔ کبھی آدمی نیند میں ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے سورج کو کہاں رکھا ہے، لیکن اس کی روشنی کی کرنوں کو میں نے کہاں کہاں پہنچا دیا ہے، میں نے چاند کو کہاں رکھا ہے، لیکن اس کی روشنی کی کرنوں کو میں نے کہاں کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو کیا میرے لیے مشکل ہے کہ روح علیین میں ہو لیکن تعلق اس کے بدن کے ساتھ، چاہے وہ بدن ٹکڑے ہو جائے، چاہے وہ بدن صحیح پڑا ہوا، روح سجین میں پڑی ہو لیکن ایک کونا میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ عالم غیب ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کھول کھول کر بیان فرمایا ہے تاکہ جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ تو یاد رکھو کہ عذاب قبر بھی حق ہے، اور عذاب قبر جب حق ہے تو مومن کے لیے راحت قبر بھی حق ہے، کیونکہ اگر عذاب اللہ قبر میں دے سکتا ہے تو آرام بھی دے سکتا ہے۔ جو اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے وہ اللہ ہمیں آرام دینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے حضور پاک نے تو دو لفظوں میں فیصلہ فرما دیا، فرمایا یا تو قبر جنت کے باغوں کا باغ ہوگی، یا فرمایا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے۔ اگر انسان کا وہاں کوئی تعلق نہ ہو تو پھر آپ اگر ایک پتھر کو باغ میں ڈال دیں تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، یا ایک پتھر کو اگر آپ جنگل میں ڈال دیں تو اس کو کون سا ڈر آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ جنت کے باغ کا کوئی ٹکڑا بنتی ہے تو اسے کوئی معلوم فائدہ ہوتا ہے، تب ہی تو باغ بنایا جاتا ہے۔ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب ہی تو اسے جہنم کا گڑھا بنایا جاتا ہے، ورنہ جہنم کا گڑھا بنانا یا اس کے بعد اسے جنت کا ٹکڑا بنانا جو ہے وہ کیسے ہو سکتا۔ باقی یہ بات رہی کہ ہم نے نہیں دیکھا، چونکہ عالم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء علیہم السلام کو عذاب ہوتا ہوا بھی دکھا دیتے ہیں اور رحمت ہوتی ہوئی بھی دکھا دیتے ہیں، جیسے کہ صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے۔ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، آپ گزرے دو قبروں پر تو فرمایا انہما لیعذبان، فرمایا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب ہوتا ہوا دکھلایا گیا۔ اسی طرح حضور اپنے ایک صحابی کی قبر پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں گھبرا گیا کہ اللہ کا نبی بھی قبر پہ بیٹھے اور قبر کا ضغط آ گیا میرے صحابی کو۔ قبر نے پکڑا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا منظور فرما لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھلایا گیا، اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ میں جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، تو فرمایا اللہ کے پیغمبر کو دکھایا گیا تو وہاں عذاب کا مشاہدہ بھی کروا دیا گیا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اور نعمت کا مشاہدہ بھی کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ میں قادر ہوں، اس لیے قیامت پر ایمان لانا عالم غیب پر ایمان لانا ہے، اور چونکہ یہ غیب ہمارے آگے نہیں ہے اس لیے اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے، حضور پاک کی ذات پر ایمان ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ اللہ نے فرما دیا بس آمنا، حضور پاک نے فرما دیا آمنا و صدقنا۔ مشکل ان کے لیے ہوتی ہے جن کا نہ خدا پر ایمان ہوتا ہے، نہ اللہ کے نبی پر ایمان ہوتا ہے، نہ اللہ کے قرآن پر ایمان ہوتا ہے، وہ محض اپنے عقل کے بھروسے پر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، کوئی بات عقل میں آ گئی تو مان لی اور نہ آئی تو انکار کر بیٹھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو قیامت برحق ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، نعیم قبر برحق ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، میدان حشر میں جانا برحق ہے، حساب و کتاب کا ہونا برحق ہے، اور اس کے بعد پل صراط پر گزرنا جو ہے برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھا ہوا ایک پل ہے، اسی سے ہر کسی
نے گزرنا ہے؟ فرمایا کہ مومن جب گزریں گے تو کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، کہ یا اللہ ہمیں سلامتی سے پار پہنچا دے۔ اور فرمایا پھر مومن ایسے گزریں گے کہ بعض ایمان والے ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک آتی ہے، اور فرمایا بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، بعض ایسے گزریں گے فرمایا جیسے تیز گھوڑا دوڑتا ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز مرد دوڑتا ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے آدمی چل کے جاتا ہے، بعض ایسے گزریں گے کہ گھسٹتے گھسٹتے پھر بھی پار اتر جائیں گے، لیکن فرمایا کافر اور مشرک جو ہیں اسی سے سیدھا جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو فرما دیا ہمارا ایمان ہے اور برحق ہے۔ باقی لوگوں کے عقل میں یہ باتیں نہیں آتی کہ جی آگ کیسے سمجھ لے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دنیا میں نہیں دکھلا دیا کہ جب اللہ کے پیغمبر کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردن و سلاما۔ یہ حکم نہیں دیا فرشتوں کو کہ میرے ابراہیم کو اٹھا لو، یہ فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اندر کوئی سینٹرل ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دو، یہ حکم نہیں، حکم دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، بردن و سلامن، بڑی معتدل قسم کی فضا بن جا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا میں ٹھنڈی ہو جا، فرمایا علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا جس کے حکم پر سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا، اپنے محل کے آخری کنارے پہ رات کو بیٹھا ہوا تھا اور اس آگ کا نظارہ کر کے خوش ہو رہا تھا کہ میرا دشمن آگ میں جل گیا ہے۔ یعنی کافر خوش ہوتا ہے، مشرک خوش ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو باطل ہوگا وہ حق والوں کی تکلیف پہ خوش ہوگا، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آگ ذرا آگے سے ہٹ جاؤ، اے اندھیروں ذرا آگے سے ہٹ جاؤ، میں اپنے دشمن کو نظارہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ میرا خلیل کیسے بیٹھا ہے۔ تو آگ کے پردے ہٹ گئے اور اس کی نظر جو پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم آگ میں بیٹھا ہے اور انگور کھا رہا۔ تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم رب تو تیرا رب ہے، اور تو دنیا میں سب جھوٹ ہے، رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھ پر آگ کو بھی گل و گلزار بنا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدھا آگ کو حکم دیا۔ اسی طرح جب نوح علیہ السلام کا طوفان آتا ہے اللہ سیدھا پانی کو حکم دیتے ہیں، سیدھا زمین کو حکم دیتے ہیں، کیونکہ زمینیں بھی اس کے تابع ہیں، ہوائیں اور فضائیں بھی اس کے تابع ہیں، آگ بھی اسی کے تابع ہے، اور دنیا کی تمام مخلوقات جو ہے اللہ کے حکم کے آگے تابع ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ جنت موجود ہے، یہ نہیں کہ اللہ پیدا کریں گے، اللہ پیدا فرما چکے ہیں، اور جہنم کو بھی اللہ پیدا فرما چکے ہیں۔ الجنت والنار مخلوقتان، کیونکہ اگر جنت پیدا نہ ہو چکی ہوتی تو معراج والی رات میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کو جنت کی سیر کیسے کرائی گئی؟ یہ جو بعض جاہل فرقے اور بعض باطل فرقے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جنت نہیں تھی بلکہ ایک جنت کا ماڈل حضور کو دکھلایا گیا، نا، ہمارا عقیدہ ہے حضور حقیقتاً اپنے بدن کے ساتھ، اپنے روح مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے زندگی میں آپ آسمانوں میں بھی گئے اور جنت کی سیر بھی فرمائی، آپ جنت میں داخل ہوئے، آپ نے جنت کی نعمتیں دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے عذاب کا مشاہدہ بھی کروایا۔ اس لیے قرآن بار بار ان چیزوں پہ زور دیتا ہے تاکہ مسلمان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسرا علماء کرام نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ جس آدمی کا عالم آخرت پر عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یعنی جس آدمی کا قیامت پر یقین کامل ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور ہر وقت اس کے سامنے قبر ہوتی ہے، ہر وقت اس کے سامنے قیامت کا منظر ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ تو اس صورت مبارک کا مضمون جو ہے وہ قیامت ہے۔ اب بعض چیزیں نفخہ اولا سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض چیزیں نفخہ ثانیہ سے تعلق، یعنی دو سور پھونکے جائیں گے، ایک پہلا سور پھونکا جائے گا کہ دنیا ختم، اور اس کے بعد 40 سال کی مدت درمیان میں ہوگی، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق اللہ زندہ فرما دیں۔ اسی کو فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب آسمان کھل جائیں گے، اذا السماء انفطرت، بعض علماء نے فرمایا فطرت کا معنی انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، جیسے کہ آپ نے پہلے قرآن پاک کی آیات میں پڑھا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لفظوں میں اس صورت میں کیا ہے، اذا السماء انفطرت، اور دوسری صورت میں کیا آیا، اذا السماء انشقت، اور پہلی صورت میں آپ کیا پڑھ چکے ہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار عطلت، اس میں آخر میں آیا تھا واذا السماء كشطت، اور دوسری مقام پہ خداوند کریم نے فرمایا یوم تشقق السماء والارض، اور تیسری آیت میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ تو یاد رکھیں الفاظ کا فرق ہوتا ہے، معنی ایک ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، جیسے کہیں فرماتی ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمانوں کو کھولا جائے گا، وہ ہو جائیں گے جیسے دروازے، کیا معنی کھولا بھی جائے گا، دروازے بھی بن جائیں گے، ان سے سورج اور چاند کو جھاڑ بھی دیا جائے گا، آسمان پھر پھٹ بھی جائیں گے، پھر آسمان ریزہ ریزہ ہو کے ختم بھی ہو جائیں گے، اور اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بھی بدل دیں گے۔ تو چونکہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے قرآن پاک کبھی کسی لفظ سے ذکر فرماتے ہیں، کبھی کسی لفظ سے ذکر فرماتے ہیں۔ یہ بعض متعصبین اور مستشرقین جو ہیں وہ ان الفاظ کو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی کبھی قرآن کہتا ہے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، کبھی فرماتا ہے آسمان سے چاند اور سورج کو صاف کر دیا جائے گا، اور کبھی فرماتا ہے آسمان کھل جائے گا، اور کبھی فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے گا۔ باللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی پکی بات، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں آج دنیا میں ایک مکان کی اگر آپ چھت توڑیں، ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہو تو آپ چھت توڑیں تو اس کی کتنی کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی آپ اوپر کا پلسٹر توڑتے ہیں، کبھی آپ ایک کونے میں توڑتے ہیں، کبھی اس سے آپ سریا نکالتے ہیں، کبھی آپ اس سے اس کے گارڈر وغیرہ اور ٹیر نکالتے ہیں، کبھی زیادہ سوراخ بڑے ہو جاتے، اگر ہوتے ہوتے وہ پھر پھٹ جاتی۔ تو اس کے اندر بھی تو کئی کیفیات ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹے سے مکان کی چھت ہے، چل جائے گی اتنے بڑی زمین و آسمانوں کی چھتیں جو ہے، اس لیے یہ دراصل مختلف کیفیات کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، اور فرمایا جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب تارے جھڑ جائیں گے، جب تارے جھڑ جائیں گے، اور پہلے میں کہا آیا تھا واذا النجوم انکدرت کہ جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اب اس لیے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ پہلے بے نور ہو جائیں گے اور پھر جھڑ جائیں گے۔ جیسے آج بھی دنیا میں دیکھ لو، پہلے بجلی جو ہے اگر جل جائے تو بند ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ٹوٹ جائے گی، یا آپ پھینک دیں گے توڑ کے کہ بھی اب بے نور ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنے تارے ہیں یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، یعنی یہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، اور پہلے آسمان کے قریب میں ہے۔ حتیٰ کہ ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی آتا ہے کہ یہ جتنے قنادیل، جیسے تم کوئی لیمپ، کوئی بڑا گیس، کوئی بڑی چیز جلا کر اس میں زنجیر ڈال کے لٹکا دیتے ہو، اللہ نے اپنے ان قنادیل کو بھی نور کی زنجیروں میں جکڑ کے فرشتوں کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے۔ تو اب جب سور پھونکا جائے گا، فرشتے بھی مر گئے، آسمان بھی پھٹ گئے اور تارے بھی جھڑ گئے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ سب چیزیں جو ہیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا تعارض نہیں ہوتا کہ جب آسمان پھٹ گئے تو ملائکہ آسمانوں پہ ہیں، ان پر بھی موت آئی، آسمان پھٹ گئے، ملائکہ پہ موت آ گئی، ہاتھ چھوٹ گئے، وہ زنجیریں چھوٹ گئی، قنادیل گر گئے، بے نور ہو گئے، اور ان سب کو اللہ ان سمندروں میں ڈالیں گے۔ جیسے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت، فرمایا جب دریا ابلنے لگیں گے،
جب دریا ابلنے لگیں گے، اور پچھلی آیت میں پڑھا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو آگ کی دہکایا جائے گا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اب دنیا میں دو قسم کے دریا ہوتے ہیں، بعض دریا میٹھے ہوتے ہیں اور بعض دریا جو ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں۔ جیسے سمندر ہے یہ کڑوا ہے، اور آپ کے ملک میں جیسے دریا ہیں اور دوسرے ملکوں میں دریا ہیں وہ میٹھے ہیں۔ اب خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے ان کڑووں اور میٹھوں کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہوا ہے جو میٹھے کو کڑوے سے ملنے نہیں دیتا، ورنہ اگر سمندر کے پانی سارے میٹھے دریاؤں سے مل جائیں یا وہ میٹھا پانی ان سے مل جائے تو سارے کڑوے ہو جائے، لازمی بات ہے، یا سب کا ذائقے بدل جائیں۔ لیکن جب قیامت آئے گی، جیسے قرآن نے سورۃ الرحمن میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاجز۔ برزخ یعنی ایک ایسی ہم نے ان کے درمیان میں دیوار دی ہے کہ میٹھا کھارے سے ملنے ہم نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں تو یہ دیوار نظر نہیں آتی تو تم عذاب قبر کیسے دیکھو گے؟ وہ بھی تو برزخ ہے، تمہیں تو یہ جیتا جاگتا برزخ بھی نظر نہیں آتا، تمہیں تو یہ سمندروں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان جو ہم نے ایک برزخ بنا دیا ہے۔ حالانکہ آپ کشتی پہ جائیں، میٹھا دریا ہے، کڑوا دریا، یوں چل رہے ہیں، جیسے اراکان میں ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے اور کیپ ٹاؤن میں بھی ہے اور بڑی جگہوں پر ہے، ایسے دریا ملے، آپ کشتی میں بیٹھے ادھر سے ادھر چل جائیں، ادھر سے ادھر چلے، کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آپ کی کشتی کو ٹکر نہیں لگے گی۔ اچھا اگر آپ ایک دریا سے غوطہ لگا کے دوسرے دریا سے یوں نکل آئے، تب بھی دریا کے درمیان میں کوئی دیوار، کوئی پردہ، کوئی حاجب نہیں ہے، ادھر سے آپ غوطہ لگا کے اس میٹھے میں نکل آئے، کوئی پتہ نہیں لگے گا، لیکن پانی نہیں ملتا آپس میں۔ وہ کون سی دیوار ہے جس نے اس کو ملنے سے روکا ہوا؟ کبھی یہ نہیں ہوا کہ پانی میٹھا کڑوے میں مل جائے یا کڑوا پانی میٹھے میں مل جائے۔ اور خدا کی شان دیکھیں اور قدرت کا نظارہ دیکھیں، جیسے کہ علماء نے یا جو لوگ ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں، بنگلہ دیش سے آنے والے یا وہاں رہنے والے، ان سے آپ پوچھیں، کبھی کبھی جب زوروں پہ آتا ہے نا، سیلاب آتا ہے، وہاں تو بڑے سیلاب آتے ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر ملک کے مسلمانوں کو اپنے عذاب سے بچائیں۔ اب اگر سیلاب آتا ہے مثلا میٹھے دریا میں، اور جو کھارا دریا اس میں سیلاب نہیں ہے، میٹھے میں سیلاب آ گیا تو وہ پانی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اچھا کبھی اس کھارے دریا میں سیلاب آتا ہے، وہ میٹھے میں چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ سیلاب جب اترتا ہے واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے، لیکن میٹھا میٹھا ہے اور کھارا کھارا، میٹھا میٹھا رہتا ہے، کڑوا کڑوا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم تو اس برزخ کو بھی نہیں دیکھ سکے ہو، اور آج تک تمہارے علوم تحقیق نہیں کر سکے کہ یہ کون سا پردہ ہے، یہ کون سی دیوار ہے، یہ کون سا حاجز ہے درمیان میں جو میں نے رکھا ہوا ہے، جو دونوں کو میں ملنے نہیں دیتا۔ فرمایا جب قیامت آئے گی ہم یہ حاجز اٹھا لیں گے، پھر پانی کھارے پانی سب آپس میں مل جائیں گے۔ جب مل جائیں گے اس کے بعد آسمان کے تارے اور چاند سورج بھی اسی میں ڈالے جائیں گے، ان کی بھی شدت حرارت، اور نیچے جو جہنم کے دروازے ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا، پھر ہم تیز ہوا چلا کے دہکائیں گے تو سب آگ بن جائیں گے۔ اس لیے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اب سب آیتوں کو سامنے رکھیں تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ ایسے آدمی اگر ایک آیت پڑھ لے گا تو دوسری جگہ اسے غلط فہمی لگ جائے گی، اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور فرمایا کہ جب قبریں اکھاڑی جائیں گی، جب قبریں کھولی جائیں گی، کیونکہ جب اللہ پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، زمین کو بدل دیں گے، اللہ نے فرمایا ہم زمین کو حکم دیں گے کہ نکالو اپنے خزانے جو تمہارے اندر ہے، باہر پھینکو۔ اس لیے دوسرے مقام پہ خدا فرماتے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اللہ فرمایا کہ زمین تمہارے اندر جو کچھ ہے باہر پھینکو، حاضر میرا اللہ، سب باہر پھینکے، مردے بھی باہر آ گئے، خزانے بھی باہر آ گئے، اندر جو سونے چاندی چھپے ہیں وہ بھی باہر آ گئے، ہر چیز باہر پڑی ہوئی ہے اس کی زہر پہ۔ فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یاد رکھو قبور جمع قبر کی ہے، قبر کہتے ہیں یعنی جس میں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، یاد رکھو، چاہے وہ قبر زمین میں ہو، چاہے دریا میں ہو، چاہے جانور کے پیٹ میں ہو، یعنی جہاں جہاں بندہ پہنچے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ قبر صرف مٹی والی ہے، قبر جو ہے اصل چونکہ نظام مالک الملک کا یہی ہے کہ اذا ثم اماتہ فاقبرہ ثم
ثم اذا شاء انشرہ، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں موت دیتے ہیں، موت دینے کے بعد تجھے قبر دیتے ہیں، اور پھر جب ہم چاہیں گے تمہیں قبروں سے نکال کھڑا کریں گے۔ تو یاد رکھو، اس لیے آدمی تلاجے میں پڑا ہے، اسی کی وہی قبر ہے، آدمی مٹی میں دفن ہو گیا، اسی کی وہی قبر ہے، کسی آدمی کو جانور کھا گیا، اس کا پیٹ اس کی قبر ہے، کسی آدمی کو سمندر نکل گیا، سمندر اس کی قبر ہے، جہاں جہاں اس کے ذرات ہیں ان ذروں کے لیے وہی چیز جو ہے وہ قبر ہے، اور پھر جو ہے ان سب کو اللہ نکالیں گے قبروں سے، باس بعد الموت کا جو وقت آئے گا سب قبروں سے نکلیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ نے فرمایا جب ہم قبروں سے نکالیں گے بندوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ موت ایمان پر دے دے، دل سے دعا مانگیں، اللہ کے کعبے میں آپ کھڑے ہیں اور خداوند قدوس نے اپنی رحمت سے آپ کو اپنے گھر میں کھڑے ہونے کی سعادت بخشی ہے اور قرآن سننے کی سعادت بخشی ہے، اس لیے دعا فرمائیں کہ جب موت کا وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کلمہ توحید پڑھایا ہے، یہ شہادتین جو ہیں، دعا کریں کہ موت کے وقت میں یہ زبان پہ ہوں، اور جب یہ زبان پہ ہوں گی انشاءاللہ تو سمجھو منزل آسان ہو گئی۔ جب مرنے کے وقت اللہ کا نام آ جائے، کوئی قرآن پڑھتے مر گیا، حدیث پڑھتے مر گیا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کلمہ ہی ہو، کلمہ ہو الحمدللہ، لیکن ایک آدمی اللہ کا نام لے رہا تھا موت آ گئی، ایک نے اللہ اکبر کہا تو موت آ گئی، ایک نے بسم اللہ کہا تو موت آ گئی، ایک آدمی قرآن شریف کی کوئی آیت مبارک پڑھ رہا تھا اور موت آ گئی، ایک آدمی کو حدیث مبارک کی تلاوت کر رہا تھا تو موت آ گئی، تو مانا اللہ کے ذکر میں موت آئی۔ تو جب اللہ کے ذکر پر موت آئی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلی منزل آسان ہو تو اگلی منزلیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ فرما دے کہ پھر ہم کتنا علم دیں، علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر بندہ، ہر جی، ہر نفس، کیا اس نے آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، یعنی ہر بندے کو ہم یہ علم دے دیں گے، وہ جان لے گا کہ میں نے کیا عمل کر کے بھیجے تھے آگے، کیونکہ قیامت آنے والی ہے نا، وہ آگے ہے، جب ہم مریں گے تو دنیا پیچھے رہ گئی، تو ہم پیچھے کیا چھوڑ آئے تھے اور آگے ہم نے کیا بھیجا تھا، وہ سارے کے سارے عمل اس کو یاد آ جائیں گے۔ اسی لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھا کام کر کے اچھے کام کی ابتدا کر جائے اور وہ طریقہ قیامت تک زندہ رہے تو اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیا مانا؟ آپ نے ایک مسجد بنا دی، آپ نے ایک مدرسہ بنا دیا، آپ نے ایک کتاب لکھ دی، آپ نے کوئی ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ملتا کنواں لگوا دیا، آپ نے کہیں کوئی سبیل کا انتظام کر دیا، آپ نے کوئی ایسا ایک ادارہ بنا دیا، ہسپتال بنا دی، کوئی شفا خانہ بنا دیا، کوئی کار خیر کر گئے کہ مرنے کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، تو اللہ پاک اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا یاد رکھو اگر تم نے کوئی بدعت ایجاد کر دی، اگر تم نے کوئی غلط عقیدہ ایجاد کر دیا، اگر تم نے کوئی دنیا میں غلط کام کی بنیاد رکھی تو جو قیامت تک اس گناہ میں رہے گا وہ گناہ تجھ پر بھی آتا رہے گا۔ ایسے فرمایا عالمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا اس وقت ہر جی۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قبر سے نکلتے ہوئے جان لے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ میدان حشر میں آئے نامہ عمل ملا پھر جان لیا، کیونکہ اس کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا کہ پڑھو جو تم نے کیا تھا تمہارے سامنے ہے، وہ ہر چیز پڑھ لے گا تو گویا جان گیا۔ عالمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، بعض مفسرین نے فرمایا مراد ہے انسان کافر جو قیامت کو نہیں مانتا، بعض نے کہا مراد ابو جہل ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ انسان علی الاطلاق ہے، اور لا شک فی ذالک کے خطاب تو اسی کو ہوتا ہے نا جو قیامت کو بھولا ہوا ہے، جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، جو آخرت کو۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے بنی آدم، اے انسان، اے قیامت کے منکر انسان، اے آخرت کے منکر انسان، اے قبر کا منکر انسان، جنت و دوزخ کا منکر، ما غرک بربک الکریم، کس
جس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے اپنے اس رب کے ساتھ جو احسان کرنے والا، جو کریم ہے، جو کرم والا۔ اب دیکھیں دو صفت، ایک رب اور ایک کریم۔ رب مانا پالنے والا، تو پالتا تو وہی ہے نا جو مہربان ہو، جو مہربان نہ ہو وہ بھی پالے گا، وہ تو اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ ماں پالتی ہے نا بچے کو، باپ پالتا ہے نا بچے کو، کوئی دوسرا پالتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ دوسری ماں آ جائے تو وہ بچوں کو پالتی ہے، ناک کی طرح ڈس لے گی، پالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چیختا رہے، روتا رہے، پڑا رہے، کچھ بھی ہوگا، سوال پیدا۔ جب شوہر کو دیکھے گی جو زیادہ سمجھدار ہے، اس وقت بچے کو اٹھا لے گی، شوہر ادھر ہوگا وہی پٹک دے گی۔ کیوں؟ اس کا تو بچہ تھوڑا ہے، اس کے دل میں رحم تھوڑا ہے، اس کو کون سی ہمدردی؟ ہمدردی تو اسے ہوگی پالنے والی جو حقیقی ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے پیدا کرنے والا، تیرے پالنے والا، پھر کریم، پالنے والا بھی اور کریم بھی، اس کو بھول گیا تو، اسی کے آگے تو اکڑ گیا، اسی کے آگے تو غرور اور دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ ہر وقت تجھے دولت یاد ہے، ہر وقت تجھے اپنی ہوس یاد ہے، ہر وقت تجھے دنیا یاد ہے، اور خدا کو تو بھول بیٹھا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو خدا کو نہیں بھولے ہیں، ہم تو مانتے ہیں جی اللہ بڑا مہربان ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب ماشاءاللہ کاروبار کیسے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کی یہ کوٹھی تو بہت اچھی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، ہم تو اللہ کو مان رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب تم نماز نہ پڑھو، جب تم میرا سجدہ ادا نہ کرو، جو میں نے تجھ پہ فرائض بھیجے ہیں وہ ادا نہ کرو، میں نے تمہیں حکم دیا زکوٰۃ کا ادا نہ کرو، میں نے تمہیں حکم دیا حج کا ادا نہ کرو، میں نے تمہیں حکم دیا 5 وقت میرے دربار میں حاضری نہ لگاؤ، تو تم مجھے کیسے مانتے ہو؟ فرمایا یہ تو پھر دھوکے والی بات ہوئی کہ زبان پر تو کہہ دیتے ہو کہ ہاں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، تو جب بڑا کرم ہے تم نے اس کے کرم کا کیا حق ادا کیا؟ تم تو 5 وقت میں یعنی اپنے دولت کمانے کے لیے 12 گھنٹے خرچ کر سکتے ہو، مالک کی عبادت کے لیے سارے دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی اگر آپ 5 نمازوں کا وقت لگائیں کتنا ہو جائے گا؟ اگر ہر نماز کو 10 منٹ دے دیں آپ تو 50 منٹ لگ جائیں گے آپ، یعنی 50 منٹ آپ نہیں دے سکتے، پھر کیسے کہتا جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں؟ ایسے تو یاد رکھو اللہ معاف فرمائے شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، کہتے اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ معاف فرمائے موجود ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، حج کرنے بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ لوگوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ طوائف ہیں جو سارا دن زنا کی دعوت دیتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں ہم تو جی اللہ کو بڑا مانتی ہیں، پیر فقیر کو ماننے والی ہوتی ہیں۔ ہم تو ہر پیر فقیر کے دربار پہ جا کے باقاعدہ نذرانہ دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، ہم تو دیگیں چڑھاتے ہیں، حضرت کی مزار پہ ہم بھی جا کے چادریں چڑھاتے ہیں۔ وہ تو یہ تو ماننے والی بات کیا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا جب میرے احکام کی پابندی نہ ہو تو گویا تم نہیں مانتے ہو۔ ایک آدمی کہتے ہیں جی میں قیامت کو مانتا ہوں، مانتے ہو قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ ایک آدمی کہتے ہیں جی میں قبر کو مانتا ہوں، قبر ہے جی بڑی سخت ہے جی، دعا کرو جی اللہ عذاب سے بچائے، لیکن قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا؟ اس کا مطلب اللہ فرماتا ہے تم ڈرامہ کھیلتے ہو میرے ساتھ، افسانے کہتے ہو میرے ساتھ، تم افسانہ کرتے ہو، کہتے ہو قبر بڑی سخت چیز ہے اور شراب بھی پی رہے ہو، قبر بڑی سخت چیز ہے اور جوا بھی کھیل رہے ہو، قبر بڑی سخت چیز ہے اور جناب سود بھی کھا رہے ہو، کہتے ہو جی قبر کے عذاب سے خدا بچائے اور رشوت بھی جیب میں ڈال رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ کون؟ یہ تم ڈرامہ کھیلتے ہو میرے ساتھ۔ یاد رکھو یہ نہ ماننے والی باتیں ہیں۔ ماننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صرف زبان سے کہتا رہے۔ جیسے اگر آپ کو ایک آدمی ملازم رکھے کہ جی آپ میرے دکان کے ملازم ہیں، آپ کے ذمہ دکان کھولنا ہے، اس کپڑے کو بیچنا ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک تصویر لے لیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تصویر لے کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور کہتے رہیں یا دکان چل پڑ یا دکان چل پڑ یا دکان چل پڑ، تو کیا شام کو آگے جوتے نہیں مارے گا والے؟ تو کہے گا یہ کیا ہوگا جی میں تو خدا کی قسم ہے جب صبح 6 بجے سے یہ دکان کرتے کرتے میری زبان خشک ہوگی۔ عجیب آدمی آپ کہے گا پاگل، میں نے کہا تھا دکان کھولنا ہے، صفائی کرنی ہے، کپڑا لٹکانا ہے، گاہک کو بیچنا ہے، اخلاق اچھا رکھنا ہے، بات اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ میری سیل ہو، مجھے فائدہ ہو کہ تم نے شام تک کیا بیچا، کیا کمایا، کتنی نفع آیا۔ تم جو دکان کرتے رہو میں آگ لگاؤں تمہارے دکان کرنے کو۔ اللہ نے فرمایا تم سارا دن تو کہتے رہے ہاں جی اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے ساتھ بھی ڈرامہ کھیلتے ہو۔
مجھے بھی دھوکہ دیتے ہو کہ اللہ اللہ جی بڑا کریم، او جی اسی تے بڑے گناہگار، او بڑا کریم۔ اور میں جب بڑے گناہگار بھی ہو وہ بڑا کریم بھی ہے تو کریم کا حیا کیا آیا تمہیں؟ کتنے گناہ تم نے چھوڑ دیے، کتنے گناہوں سے تم نے توبہ کی، کتنا اپنی زندگی کو تم نے بدل ڈالا، کتنے اپنے آپ کے اندر تبدیلی۔ اس لیے لفظ ہے ما غرہ کا، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کس چیز نے تمہیں غرہ بنا دیا ہے، دھوکے والا بنا دیا ہے کہ میرا نام بھی لیتے ہو اور میری ذات کا اقرار بھی کرتے ہو اور اس کے بعد نافرمانیاں بھی کرتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور کبھی اتنے غرے ہو جاتے ہو کہتے میاں کس نے دیکھی ہے قبر اور کس نے دیکھا ہے حشر۔ آج کل مسلمان بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بعض مسلمان جاہل بھی کہتے ہیں میاں کون قبر دیکھے کون حشر جانے، مولویوں کو کوئی پتہ ہے بھلا؟ مولویوں نے دیکھی ہے، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ چھوڑو میاں، مالک بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ چاہے تو بھنگی کو بھی بخش دیتا ہے اور نہ چاہے تو مولوی کو بھی پکڑ لیتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ قادر ہے، لیکن اس نے بھنگ پینے کا حکم دیا یا مولوی بننے کا حکم دیا؟ حکم کس چیز کا دیا؟ ہم نے حکم کی اطاعت کریں، باقی اس کی مرضی، وہ جو چاہے کر دے، چاہے تو ایک اچھے سے چھوٹی غلطی آئے تو سزا دے دے اور چاہے تو ایک بڑے کی غلطی معاف کر دے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں بادشاہ چاہتے ہیں مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بے گناہ رگڑے جاتے ہیں، انسان ہے، وہ تو کریم ہے، اس کی تو مخلوق ہے، وہ جو چاہے کر دے، وہ تو عدل فرماتے ہیں، وہ تو ناانصافی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک وعدلک، پھر تمہیں ٹھیک بنایا، پھر برابر کیا۔ فرمایا کہ تم ذرا اسی پہ غور کرو کہ وہ رب کریم جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں پیدا کہاں کیا؟ سونے اور چاندی کی صندوق میں تم بند تھے، فرمایا ایک پیشاب والی جگہ پہ تم بند تھے، ایک پیشاب والی جگہ پہ تم بند تھے، اور تمہاری غذا کیا تھی؟ وہ گندا خون، وہ تمہاری غذا تھی، وہاں ہم نے تمہاری حفاظت کی، وہیں سے تمہیں پھر ہم نے ایک جیتا جاگتا بندہ اور انسان بنا دیا، پھر ہم نے چھوٹے سے تمہیں کھانا سکھایا، پینا سکھایا، رونا سکھایا، چلنا سکھایا، تمہیں بڑا بنایا، اور پھر تیرے اعضاء کو ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا کہ آنکھ کی جگہ آنکھ ہے، اگر یہ آنکھ تھوڑی ادھر کر دو تو آدمی ایسے نظر آئے جیسے کوئی بلا ہو، اگر ایک آدمی کا کان یہاں سے اکھاڑ کر یہاں لگا دو تو آدمی رات کو ماں باپ دیکھے تو بھاگ جائیں، وہ کہیں گے ہمارا بیٹا خدا کرے مر جائے، کیا بلا ہو گیا اس کو، وہ دل میں کہیں گے یہ بلا اچھی ہے کہ مر جائے۔ آپ کی یہ انگلیاں اگر تھوڑی سی یوں ٹیڑھی ہو جائیں تو آپ سارے کام سے بیکار ہو جائیں، آپ کے پاؤں ذرا یوں کر دے، دیکھا نہیں پھر بندہ کیسے چل رہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو میں نے ٹھیک ٹھیک تمہیں کیسے پیدا کیا کہ ہر چیز ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر ہے، اور فرمایا کہ پھر دیکھو تمہارے جوڑ میں نے کیسے بنا دیے ہیں کہ اگر لوہے کے اسپرنگ بھی ہوں تو 50 سال 100 سال کے بعد فیل ہو جاتے ہیں، لیکن میرے اسپرنگ ایسے ہیں 200 سال بھی عمر ہو تو ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، اسی طرح اپنا کام کرتے جا رہے۔ پر میں لوہا کیسے جاتا ہے، سونا کیسے جاتا ہے، پر میں چمڑا نہیں کسی نے دیتا، اگر گستا تو آج تک ہڈیاں نہیں نکل آتی۔ پر میں دیکھو میں نے کیسے تمہیں پیدا کیا، اس خالق کو بھول بیٹھے ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا، جس تصویر پہ چاہا کیا بنا، چاہا تو تمہیں باپ کی شکل بنا دیا، چاہا تو تمہیں ماں کی شکل بنا دیا، چاہا تو ماں اور باپ دونوں کا مجموعہ بنا دیا، چاہا تو دادو کی شکل اور نانے کی شکل پہ لے گئے، چاہا تو گورا بنا دیا، چاہا تو کالا بنا دیا، چاہا تو میں نے تمہیں خوبصورت بنا دیا، چاہا تو بدصورت بنا دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک یہ سارے دلائل کے بعد فرمایا کلا، فرمایا حق کریں، عجیب بات ہے، اتنے بل تکذبون بالدین، لیکن تم ہو کہ یوم قیامت اور یوم جزا کے منکر ہو، پھر بھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں کون؟ حافظین، حفاظت کرنے والے۔ وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین، وہ عزت والے فرشتے، وہ تیرے عمل لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون،
اور فرمایا دیکھو ان کی ڈیوٹی ہم نے ایسے لگا دی ہے کہ تیرا ذرہ ذرہ عمل لکھا ہوا موجود ہے جس کی جزا سزا تمہیں قیامت میں ملے گی. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام کلمے پڑھنے والوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. حضور پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعملیوں سے بچائے اور اللہ مسلمانوں سے اپنے عذاب رفع فرمائے. دو رکعت میں نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، باقی 2 رکعتیں میں نے علیحدہ پڑھی، تو اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. فرق اتنا ہوتا ہے، یوں سمجھ لے، مثلا پہلی 2 رکعتیں آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں یا آخری 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو بعض ائمہ فرماتے ہیں آخری جو ہے تمہارے لیے 2 پہلی بن گئی، اب آخری 2 تم بعد میں پوری کر رہے تو آخری 2 میں تم نے صرف فاتحہ پڑھی. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو رہ گئی ہیں اسی کو ہم نے پورا کرنا ہے نا، لہٰذا ہماری تو پہلی چھوٹ گئی تھی، فاتحہ بھی پڑھیں اور سورت بھی پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضور پاک کا نکاح جو ہے تقریباً آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں، لیکن جب وفات فرمائی تو 9 بیویاں حضور کے گھر میں تھیں. حضور کے نکاح کس نے پڑھائے ہیں؟ وہ حسب احوال ہیں. جیسے پہلی شادی ہوئی تو حضور کے چچو نے نکاح پڑھایا بی بی خدیجہ کا، اسی طرح بی بی زینب کا نکاح اللہ نے عرشوں سے پڑھا دیا. اسی طریقے سے اور نکاح جو ہیں صحابہ نے پڑھائے. اسی طرح بی بی حبیبہ ام حبیبہ کا نکاح جو ہے وہ نجاشی نے، وہاں جب حضور نے بھیجا اپنا وکیل بنا کر تو وہاں پڑھا گیا. تو مختلف ایسی بات نہیں ہے کسی ایک نے پڑھایا. آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ ایک ایسی شادی ہے جس میں میں شریک نہیں تھا، اگر میں وہاں شریک ہوتا تو آپ کے لیے ضرور حاصل کرتا. نکاح کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر ایجاب اور قبول کرنا. ایک بات یاد رکھو، تو خیر ایسے مذاق کی بات ہی کچھ آدمی تھک جاتا ہے نا، تو تھوڑی سی آدمی کو ذرا یعنی سانس لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اچھا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے کہ قاضی خطبہ پڑھتا ہے اور عورت اور مرد کا ایجاب اور قبول ہوتا ہے حق المہر کے عوض میں. یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک. لیکن جب وہی خدا خود فرما دے کہ تمہاری بیوی ہے تو پھر نکاح کی ضرورت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی زینب کا نکاح عرش سے فرما دیا کہ محمد مصطفیٰ آپ کی بیوی ہے، بس ختم ہو. اب کسی خطبے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کا بات کی بھی ضرورت. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک، آدم تم اور تمہاری بیوی، بات ختم ہو گئی. اب تم خواہ کیوں مولوی ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ بھی نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو قرآن پاک کو اگر پڑھ لو تو یہ سوال، اور پتہ نہیں ایسے سوالوں سے لوگوں کو چٹخارا لینا ہوتا ہے، ورنہ فائدہ کیا؟ ہم سے کوئی قبر میں پوچھیں گے کہ آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ایسے بے فائدہ سوال، یہ سوال نہیں ہوتے. سوال وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کو فائدہ حاصل ہو، جس سے آدمی کو خیر کا، شر کا، دین کا، دنیا کا کوئی پتہ چلے. یہ اصل میں حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں فارغ، چلو بھی مولوی بھی اپنا بھائی ہے، فارغ ہے بیچارہ. آپ جب آپ آ کر بیٹھتے ہیں تو السلام علیکم نہیں کہتے؟ میں نہیں کہتا ہوں بھائی. ہاں جی کہتا ہوں. اچھا آپ پتہ نہیں اتنے بندے جھوٹ بولتے ہیں، لکھنے والا جھوٹ بولتے. اب کوئی اب یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ پہلے ایک ایک کان میں جا کے کہوں السلام علیکم جناب. اور نہ یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجلس میں السلام علیکم کا ایک نے بھی جواب دے دیا، بات ختم ہو. اب یہ کوئی سوال ہے بیچارہ؟ بس میں نے آپ کو کہا ہے نا بھی مولوی مفت ملا ہوا. وضو کرنے کے بعد بھی مسواک کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. بس یہ ہے فرق اتنا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک خون اگر نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور بعض ائمہ کے نزدیک خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ احتیاط کرے. حنفی حضرات کے نزدیک ذرا اسی میں احتیاط ہے، ورنہ مسواک تو منع نہیں ہے. مسواک آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. مسلمان کے لغوی معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سونپ دینا. مسلمان کا لفظ جو ہے استسلام سے ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سپرد کر دینا. اور مسلمان سلامتی سے ہے. میں نے اور ایک لڑکی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. وہ لڑکی تو میری بہن ہے، لیکن اس کی دوسری بہن وہ بھی تمہاری بہن ہے.
کیوں سمجھ لو جس ماں کا تم نے دودھ پیا اس کی تو اولاد ساری تمہاری بہن بھائی ہو گئے، یہ تھوڑا ہے کہ وہی لڑکی بہن بھائی ہوئی۔ ایک بکرا ہم پر دم ہے، ہم نے دم دینا ہے، تو کیا ہم خود گوشت کھائیں؟ اگر دم جرمانے کا ہے، غلطی کی وجہ سے دے رہے ہیں تو خود نہ کھائیں۔ ایک آدمی ٹیلی فون پہ شادی کرے، جائز ہے؟ نہیں، ٹیلی فون پہ آواز تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا وہی آدمی ہے وہی لڑکی ہے، حجاب قبول ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ٹیلی فون پہ نہ کیا کریں، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ایک آسان علاج ہے اللہ کے بندے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا تم یہاں رہتے ہو، لڑکی والے وہاں ہیں، یا لڑکی والے یہاں ہیں اور لڑکے والے وہاں ہیں، وہ اپنا ایک آدمی کو وکیل بنا دیں کہ بھی میں مسمی فلان ابن فلان کو اپنا وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے وہ میری شادی جا کے کر سکتا ہے، بعض ختم وہ جا کے تمہاری طرف سے حجاب قبول کر لے گا۔ نہ ٹیلی فون کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے، خود خط لکھو، دو گواہ بناؤ، وکالت نامہ لکھو، ڈال دو۔ عورت کا اگر حمل یعنی ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو کتنے دنوں کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جب خون آنا بند ہو جائے عورت پاک ہو جاتی ہے۔ 40 دن گزارنے ضروری نہیں ہے، چاہے 1 دن کے بعد خون بند ہو جائے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، جتنے دن کے بعد خون بند ہو جائے، یقین ہو جائے کہ خون بند ہو گیا، اس کے بعد غسل کرے، نماز پڑھے، خاوند پہ حلال ہے، نماز روزہ سب رکھے۔ ہاں اگر خون تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو اب 40 دن تک ہم دیکھیں گے، 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب غسل کر کے نماز پڑھے گی، چاہے خون آتا رہے، کیونکہ وہ استحاضہ کہلائے گا، پھر وہ بیماری بن جاتی ہے، وہ نفاس نہیں رہتا۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں ہندوستان میں جہاں کافر حکومت ہے، ٹیلی فون اگر ہم لیں تو 6,000 روپے ڈپازٹ جمع کرانے پڑتے ہیں، پھر ڈپارٹمنٹ جو ہے 200 روپے سود ہر 3 مہینے کے بعد لیتا ہے اور باقی بل سے وضع کرتا رہتا ہے۔ کافر ملک ہے، ظلم ہے، آپ مجبور ہیں، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے جو چیز مجبوراً ادا کی جائے اس میں ہم گناہگار نہیں ہوں۔ لیکن اگر بغیر فون کے تمہارا گزارا ہو سکے تو پھر بھی بچو، اگر مجبوری ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیوں سمجھ نہیں آئی؟ حدیث ہے حضور کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو سمجھ نہیں آئی آپ؟ یہ تو حضور نے فرمایا جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک نماز چھوڑے تو کافر ہے، اس کی بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو۔ تو صرف باقی امام ہیں بیچارے جو کہتے ہیں فاسق ہو جاتا ہے، ورنہ وہ تو سیدھا کفر کا دعا کرو اللہ مسلمان کو بچائے۔ یہی تو وجہ ہے آج کل ہمارے گھروں میں عذاب ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان ہے؟ نکاح ہی نہیں ہے تو بعد میں جو پیدا ہوگا وہ حلال کیسے ہے؟ یہ تو صرف باقی ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، فاسق فاجر ہو جاتا ہے، لیکن ایک اتنا بڑا امام اس طرف ہے اور حدیث ہے واضح۔ اگر مصافحہ کرنے کے بعد لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، ہاتھ چومنا بھی ثابت ہے، پاؤں چومنا بھی ثابت ہے، ماتھا چومنا بھی ثابت ہے، لیکن یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ ثابت نہیں۔ میں نے 4 رکعت سنت کی نیت کی تھی، 2 رکعت پڑھ کے میں بھول کے سلام پھر گیا، میں نے بولا شولا نہیں، پھر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ امام سے پہلے اتحیات ختم ہو جاتا ہے۔